مسئلہ ایک یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی 4-6 حصہ قربانی کا ہے، ایک حصہ عقیقے کا ہے، عقیقہ کا حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے ہیں اور شامل کرنا چاہیے، اس کا اندر ٹوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میرا پیغام یہی ہے، قاسمی یہی کہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بڑے جانور کی قربانی جائز ہے، بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھینس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا، لسی کا تذکرہ بھی تو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سال پیتے ہیں، ذرا دکھا دے قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو۔ اس لیے بھینس کی قربانی جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ الجاموس بمنزلۃ البقرۃ، جو ہے یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، یہ بڑے جانور کے درجے میں ہے، بڑے جانور کی قربانی جائز ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ دو مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شامی میں ایک بات نقل کی ہے، انہوں نے لکھا ہے، سراج ان کا نام ہے، ان کا معمول یہ تھا 1000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر کے، قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ وَزَحَّ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے ان کا معمول یہ تھا 1000 مرتبہ جانور کو ذبح کر کے ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر معاشرے کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نبی کے نام پر قربانی کرنا، نبی کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ کوئی شرک نہیں ہے، نبی کا ہم پر حق ہے، نبی کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، انہیں ضرور نبی کے نام سے قربانی کرنا چاہیے، ان کا ثواب پہنچانا چاہیے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی روک ٹوک کے قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ 3 مسئلے ہوئے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، کیا کوئی بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، عقیقہ ہو گیا ہے، اب اس بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا قربانی کر سکتے ہیں یا قربانی نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، بچے کی طرف سے، نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، نفلی قربانی ہوگی لیکن کرنا جائز اور درست ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، درست ہے اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اس ملک میں رہ رہا ہے، ملک ہندوستان میں، سعودی عرب میں کوئی انسان رہ رہا ہے، وہ انسان اپنا جانور جو ہے ملک ہندوستان میں ذبح کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ تو یہاں کا آدمی دوسرے کنٹری کا آدمی ملک ہندوستان میں جانور کو ذبح کرا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہاں بھی قربانی کا دن ہو، اور جس ملک میں جو آدمی نام لے رہا ہے اس ملک میں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں آج قربانی کا پہلا دن ہے، سعودی عرب میں قربانی کا دوسرا دن ہے، تو یہاں کے آدمی وہاں کا آدمی یہاں قربانی کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ قربانی کا دن ہے، وہاں بھی قربانی کا دن ہے، لیکن تیسرے دن یہاں ہندوستان میں قربانی کے تیسرے دن ہے، سعودی عرب میں چوتھے دن ہے۔ اب اگر کوئی سعودی عرب والا یہاں قربانی کرانا چاہے تو یہاں قربانی اس کا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو قربانی کا دن ہے لیکن وہاں تو چوتھے دن ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اور جس ملک میں قربانی ہو، دونوں ملک کے اندر قربانی کا دن ہونا چاہیے، تب جا کر کے قربانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس حاجی کی طرف سے قربانی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ بات آپ سن لیجیے، جو حاجی
حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ حج والی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ حاجی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے اور وہ مقیم ہے تو اس حاجی کے طرف سے بھی قربانی کرنا پڑے گا۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ وہیں پر کر لے یا وہ فون کر کے یہاں کے لوگوں کو بول دے، یہاں کے لوگ اپنے والد کی طرف سے۔ اسی طریقے سے مرحوم جو ہے بچہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا 1 سال کا، 6 مہینہ کی وہ دنیا سے چلا گیا، مرحوم بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مرحوم بچہ، جو بچہ مر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہے، زندے لوگوں کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور میں 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں کی نیت درست ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نیت ہو کہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوش نصیبی کے لیے جانور کو قربان کر رہے ہیں، تب جا کر کے سب کی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ آج عالم یہ ہے، ایک آدمی کی کمائی تو ٹھیک ہے، دوسرے آدمی کی کمائی حلال یا حرام ہے، پتہ نہیں چلتا، مشتبہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ انسان پورا مکمل ایک جانور اپنے گھر میں کرنا چاہیے، اس میں حصہ وصہ نہیں، کیونکہ آج کا عالم یہ ہے انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی دھیان رکھ لے، ہم جس شریک کو اپنے یہاں شامل کر رہے ہیں اس کی کمائی کیسی، اس کی نیت کیسی ہے۔ یہ آخری بات یہ ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ایک دن کی روزہ سے گزشتہ 1 سال، آئندہ 1 سال، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یعنی کہ اتوار کے دن تمام حضرات روزے رکھنے کی کوشش کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے پورا 9 دن روزہ رکھے، لیکن 9 دن تو روزہ نہیں رکھ پائے ہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس پیغام کو اپنے گھروں میں بھی پہنچائے، گاؤں بستی میں بھی پہنچائے اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ دن میں قصائی کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، منہ میں کھا لیتے ہیں گٹکا، پان، تمباکو، اس کے بعد ذبح کر دیتے بسم اللہ اور دعا نہیں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کا اہتمام رکھے، جب جانور ذبح کرے تو منہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جب جانور ذبح کرے اس کے بعد جو کھانا ہے وہ کھا لے۔ اسی طریقے سے آدمی جب جو آدمی شریک ہے کسی جانور میں، گوشت کو اندازے سے تقسیم نہ کرے، گوشت کو بانٹ کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی خود بہتر طریقہ یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم جہاں جانور ذبح ہو رہا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ چند مسائل ہے، پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس سنت ابراہیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع پر جانور کی سیلفی، فوٹو کچھ بھی نہ لے، پردے کا خاطر پر اہتمام کر کے اپنے یہاں جانور کو ذبح کرنے کا اہتمام کرے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔